فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 33 سے فارسلنا تو بھیجا ہم نے، تو ارسل بھیجا. اب دیکھیے ارسلا یرسلو ارسال، تو یہ ارسلا جو ہے یہ فعلہ کے وزن پر نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد کے 6 کے 6 ابواب میں سے کسی باب میں سے نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ ارسلا یہ اس کا پہلا صیغہ، اور اس میں 1 2 3 4 کتنے لفظ ہیں اس کے؟ الف لا را سین لا 4 ہیں، حالانکہ ثلاثی مجرد میں صرف 3 ہوتے ہیں ماضی کے اندر. علیہم ان پر، الطوفان طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں. قمل کہتے ہیں بلیک جو کیڑا لگ جاتا ہے چاولوں کو، آٹے کو، جو سسری جسے کہا جاتا ہے، یا جوئیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں، مفصلات الگ الگ. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. اب یہ بھی ثلاثی مجرد کے باب میں سے نہیں ہے. فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا. استکبر یستکبر استکبار. وکانوا اور تھے وہ، قومن قوم، مجرمین مجرم. ولما اور جب، وقع واقعہ ہوا، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالوا کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما بوجہ اس کے جو عاہدہ اس نے عہد کیا، عندک پاس تیرے، لئن البتہ، لا الگ ہے ان الگ، لئن البتہ اگر، کشفتا ہٹا دے تو، یہ فعل ماضی کا ہے اور تا زبر تا، تو تا زبر کے ساتھ آئے تو یہ ہوگی ماضی کی جمع واحد مذکر حاضر. اچھا آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا تا جو ہے جملے میں اس کی اپنی ہے یا ماضی کی ہے؟ دیکھیے روٹ ورڈز یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ کے روٹ ورڈز نکال کے جو باقی لفظ بچ جاتا ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے لاسٹ میں ماضی کی علامت ایکسٹرا یہ لگی ہوئی ہے یا شروع میں مضارع کی آتی ہے. بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا جب آپ روٹ ورڈز کے لحاظ سے سمجھتے ہیں. قاف شین فا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، کشف ہٹانا، دور کرنا، تو تا جو ہے مضارع کا، تو کشف تا ہٹا دے تو، عنا ہم سے، عن سے نا ہم، الرجز عذاب، لنؤمنن لا البتہ، نؤمنا، نؤمنا میں سب سے پہلے تو اس کے روٹ ورڈز نکالتے ہیں، خود نکالیں اس کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے. لنؤمنن کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ جب آپ روٹ ورڈز نکال دیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے شروع میں جو علامت ہے اور اس کے لاسٹ پہ جو ہے وہ کس کی ہے؟ حمزہ میم نون، حمزہ میم نون ہائی لائٹ کریں، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. اب پیچھے بچ جاتا ہے لا، تو آپ کو پتہ ہے البتہ کے لیے آتا ہے. نون ایکسٹرا ہے اور لاسٹ پہ نون مشدد ہے. جو شروع کا نون ہے وہ مضارع کا نون ہے، اور نون ہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مضارع میں جمع متکلم کے لیے، اور جو آخر میں نون مشدد ہے وہ تاکید کے لیے، قسم کے لیے بھی آتا ہے عربی میں اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تاکید در تاکید. تو پھر ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہے. ذرا بتائیے اگر ہمیں پوری کی پوری ہم اس کو چیڑ پھاڑ کر جیسے آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کی اندرونی ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. تو جب تک ایکسپیرینس نہیں نا کرتے ہمیں
تو میڈیکل کی بکس جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھے طریقے سے. جب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمیں آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہم نے سیکھا تھا. تو عربی میں بھی آپ دیکھیں اس کو ہم کھول کے پڑھیں گے تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. ایک لفظ کو کھولیں گے تو اگلا خود بخود آ جائے گی. لَنُؤْمِنَنَّ البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے لَکَ تجھ پر وَلَنُرْسِلَنَّ اب یہ بھی سیم ویسے ہی ہے. وا اور لا البتہ را سین لام اس کا روٹ ہے. نون مضارع کی علامت ہے اور مشدد لاسٹ پہ جو لگا ہے وہ تاکید در تاکید. وَلَنُرْسِلَنَّ البتہ ہم ضرور بھیجیں گے معاکا مع ساتھ کا تیرے بنی اسرائیل کو. فلما پھر جب کشفنا اب وہاں پہ کشفتا تھا تو یہاں پہ کشفنا ہے. فرق تو دونوں میں کوئی بھی نہیں لیکن صیغہ کا فرق ہے, پروناؤنس کا فرق ہے, فاعل کا فرق ہے, کام کرنے والے کا. کشفا ہٹا دیتے, کشف کا مطلب ہٹانا, اور نا لاسٹ پہ ہے تو یہ نون زبر نا جو ہے لاسٹ پہ ہو تو یہ ماضی کی علامت ہوتی ہے جمع متکلم کی, اور شروع میں نون ہو تو وہ مضارع کی ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر ہم نے نرسلہ کا ترجمہ کیا بھیجیں گے, فیوچر کی بات کی, اور یہاں پہ ماضی کی. کشفنا ہٹا دیتے ہیں ہم عنہم ان سے الرجزہ عاجزی عذاب کو, الی اجلین ایک وقت تک, ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے تھے, جسے بالغو بالغ پہنچانا, اور بالغ طالب جیسے طالب عالم تو طالب یہ علم طلب کرنے والا, بالغو پہنچنے والے تھے, ہو جسے اذا یک اچانک ہم وہ انبتون وہ عہد توڑ ڈالتے. فانتقمنا فا پس انتقم. اب دیکھیں یہاں پہ اصل یہ اس کا باب چینج ہے, ادروائز اس کے شروع میں مضارع کی کوئی علامت نہیں ہے. ہاں لاسٹ پہ نون زبر الف نا جو ہے وہ ماضی کی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انتقام کا روٹ ورڈ اگر ہوگا بھی تو اس کے لاسٹ پہ نون الف نا نہیں آئے گا, تو نون الف نا لاسٹ میں ماضی کا ہے. بس انتقام لیا ہم نے منہم ان سے, فاغرقناہم فاپس اغرق غرق کیا, نا ہم نے ہم انہیں, فی الیمی سمندر میں, بینہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلا دیا تھا, بیااتینا ہماری آیات کو, وکانو اور تھے وہ عنہا ان سے غافل. واورثنا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم ان لوگوں کو, الذین وہ جو کانو تھے وہ یستضعفون وہ کمزور سمجھے جاتے. اب یستضعفون کی شروع میں یا مضارع کی ہے علامت. مشارق الارضی زمین کے مشرقوں کا, ومغاربہا اور اس کے مغربوں کا, التی وہ جو بارکنا برکت دی تھی نا ہم نے فیہا اس میں, وتمت اور پوری ہو گئی کلمت بات. اب دیکھیے یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمت جو ہے اس کے لاسٹ پہ جو تا پشتو ہے وہ واحد متکلم ہے ماضی. کیونکہ کلمہ جو ہے کلمہ اس کے ورڈز کے اندر ہی یہ پورا ایک اسم ہے اور یہ فعل نہیں ہے. ربی کا آپ کے رب کی, الحسنہ بلائی والی, علی اوپر بنی اسرائیل کے, بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا, اور دمرنا اور برباد کیا ہم نے ما جو کانا تھا یصنع بناتا فرعون وقومہ اور اس کی قوم کے لوگ, وما اور جو کچھ کانو تھے وہ
यारिशून वो बुलंद करते। आइन रा शीम से है, ये वैसे हमने पढ़ा था जब फलों का जिक्र, तो उसमें जो अंगूर के छत जो बनाई जाती है ना उसको कहा जाता है, लेकिन उस दौर के अंदर फ़िरौन के दौर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इमारतों के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। वक़ालू फ़अरसलना अलैहिमुत-तूफ़ान वल-जराद वल-कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिम मुफ़स्सिलातिन। अब जब उन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह ताला का, तो उन पे तो पहले कहत साली का अज़ाब आया, और फिर जब वो कहत साली और फलों की कमी की गिरफ्त के बावजूद कुफ्र और शिर्क से बाज ना आए, उस पर डट गए, तो फिर क्या हुआ कि इस मुसीबत को मूसा और उनके जो साथी थे उनकी नहुसत करार देने लगे। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ से इन पर मज़ीद सख्तियाँ आ गईं। किस चीज़ की सख्तियाँ? कि फ़िरौन और इसकी फ़ौज के मुकम्मल ख़ात्मे और इनके गर्क होने के वाक़या से पहले इन पर कुछ सख्तियाँ आईं। कहत साली के बाद तूफ़ान, तूफ़ान का मतलब यानी सख्त बारिश और सैलाब शुरू हुआ, जिससे उनकी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ बढ़ गई। और फिर इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की, कहने लगे कि ऐ मूसा, अगर तू अपने रब से दुआ करेगा तो अगर ये अज़ाब टल जाएगा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। कसम उठाई थी उन्होंने, जैसे हम भी आजकल करते हैं ना, अगर ये काम हो जाता है तो मैं ज़रूर ये काम फलान ये काम करूँगा, ऐसे ही उन्होंने भी कहा। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उन्होंने अपने अल्लाह से दुआ की, तो बनी इस्राइल से और उनकी कौम से, तो सब ने मिल के फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई और अज़ाब टला। अज़ाब टला तो दोबारा से खुशहाली आई, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आया था, तो उसकी वजह से ज़मीन ने बहुत ज़्यादा गला पैदा किया और खुशहाली वापस आ गई। ये खुशहाली भी उनके लिए आज़माइश थी। कहने लगे, वो अपने सारे अहद व पैमान भूल गए, सब कुछ भूल गए, और बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, कहने लगे ये सैलाब तो हमारे लिए अल्लाह की नेमत थी, इसने तुम्हें बड़ा गल्ला दिया। फिर अपने आप पर अकड़ने लगे, क्रेडिट खुद को देने लगे। अल्लाह ताला ने जब इनकी ये हरदर्मी देखी तो इन पर एक और अज़ाब आया, जराद का, जराद टिड्डियों का अज़ाब आया। इनके दरख्त, इनकी लकड़ियाँ, हर चीज़ चट कर गई, इनके चारे, हर चीज़ टिड्डियों ने खा दी। बहुत परेशान हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिनकी फसलें उगी थी, जिस पर बड़े खुश हो रहे थे और अतराने लगे थे, वो दोबारा सारी ख़त्म हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर इन्होंने दुआ करवाई कि अपने रब से दुआ करें, अज़ाब टलेगा तो हम ईमान लाएंगे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और फिर उन पर खुशहाली आई, और उनकी बची हुई फसल से बेशुमार गल्ला पैदा हुआ, जिसे काट कर इन्होंने अपने घरों के अंदर उसको महफूज कर लिया। पहले तो चले बाहर था तो टिड्डियों का अज़ाब आया, टिड्डियाँ सारी सब कुछ खा गई। इन्होंने क्या किया, कहते हैं चलो ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही, बजाय इसके कि यानी बात यह है कि हम ये नहीं से देखते कि ये काम हमारे साथ हो क्यों रहा है, ये अज़ाब आ क्यों रहा है। हम हर चीज़ के पीछे रीज़न जो है दुनिया में ही तलाश करते रहते हैं। अच्छा, हमारा फ़लाँ सिस्टम सही नहीं होगा, इस वजह से ये हमारा नुकसान हो गया है, फसलें ख़राब हो गई हैं, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई है, सारी फसल ख़राब हो गई है, अच्छा ये मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आज़माइश आई है, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें
اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیا کیا انہوں نے؟ کہنے لگی اب جو ہے نا غلہ آیا ہے اب اس کو گھروں کے اندر سٹور کرتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ غلہ کاٹا، اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا. کم از کم انہوں نے 1 سال کا غلہ محفوظ کر لیا اور بے فکر ہو گئے، بڑے خوش کہ اب عذاب آئے گا تو چلو بالکل تیار ہے. اللہ بھی انسان پر پھر انسان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں نا. انسان اپنی طرف سے پورا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن پھر آزمائش اس طرح سے آتی ہے کہ اس کی پروٹیکشن بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. ان کے لیے کمل کا عذاب آیا، یعنی جوئیں، چچڑیاں جو کہ سسری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان کی جو سٹور کی ہوئی چیزیں تھیں، چاول اور فصل اور ہر چیز کے اندر سسری پیدا ہو گئی، اتنی زیادہ کہ ان کی جو سسری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو آٹا سا بنا دیتی ہے اور ان کو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی پھر نہیں نکلتا. کہتے ہیں کہ ان کے انسانوں اور جانوروں کے جسموں، کپڑوں، بستروں پر جوؤں اور پسوں اور کھٹمل کی یہ لغار پیدا ہو گئی اور گلے کو غن لگ گیا. پسوانے کے لیے بوریاں لے کے جاتے تھے اور آٹے کا فقط ایک تھیلا نکلتا. پھر مجبور ہو کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، درخواست کی. ان کو پتا تھا کہ بات جو ہے نا کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل نہیں بدلتا نا تو پھر بڑے سے بڑی آفت اور مصیبت آپ کو بدل نہیں سکتی. چھوٹی سی مصیبت پر بھی آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر بڑی سے بڑی آزمائش آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بار بار غلطی، بار بار اپنے لیے آزمائش بڑھاتے رہتے ہیں. انہوں نے جب یہ بات نہ دیکھی نہ سنی تو پھر اللہ تعالیٰ نے والضفادع، ان پر ضفادع مینڈک کا عذاب آیا. اور چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہیں ہر طرف پھیل گئے. جو مینڈک اڑتے بھی ہیں، اچھلتے ہیں، ہر چیز میں، ایون کہ برتن کے اندر بھی مینڈک نظر آنے لگے. کھانا کھاتے ہوئے لقمے کی جگہ اچھل کر ان کے منہ پہ مینڈک آ جاتے تھے. بیٹھتے تو بستر پہ مینڈک، لیٹتے تو بستر پہ مینڈک، جسم مینڈکوں سے بڑھ جاتا تھا. مجبور ہو کر پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی. اب دیکھیے جیسے جیسے نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، عذاب کی نوعیت میں بھی آپ دیکھیے کتنی زیادہ ایک قبیح اور ایسا عذاب کہ جسے انسان سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو انسان فوراً سے، اب دیکھیے ہمارے بستر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہمیں کچھ نہیں کہتا، چونٹی چھوٹی سی آ جاتی ہے نا، ساری رات نیند نہیں آتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سردیوں کے اندر نا میرے سویٹر پہ ایک چھوٹا سا ایک چونٹی سی تھی، کیڑا جسے کہہ سکتے ہیں. تو اچانک سے میری نظر پڑی، اس کو میں نے فوراً سے نیچے پھینکا اور ساری رات اسی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اور میرے اوپر نہ آ کے بیٹھ، اسی ڈر خوف کی وجہ سے نیند بھی اچھے طریقے کے ساتھ نہیں آئی. تو میں اس ٹائم بھی یہ سوچ رہی تھی کہ چھوٹے سے کیڑے سے ہم اتنا زیادہ خوف کھا جاتے ہیں تو عذاب قبر کیسا ہوگا. تو وہ سوچیں ان پر جو عذاب آیا تھا کس قدر خطرناک عذاب تھا مینڈک کا. ویسے ہی ہم ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، ان کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم بہت زیادہ اکتاتے ہیں اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں نا. تو ان کے لقموں کی جگہ پہ، ان کے برتنوں کے اندر، ان کے بسترس کے اندر، ان کی جو بیڈ ہیں، بلینکٹس ہیں، ان کے اندر ہر جگہ پہ مینڈک، چھوٹے چھوٹے مینڈک اڑنے والے، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. امیجن کریں کس قدر برا عذاب ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور ان کا عذاب ٹلا. پھر ان پر اس سے بھی خطرناک عذاب آیا. انہوں نے کیا کیا کہ ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے سے پھر انکار کر دیا. اب ان پر خون کا عذاب آیا.
کھانے یا پینے کی جو چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی ساری کی ساری خون بن گئی. برتنوں کے اندر خون، ذخیرہ جو چیزیں گئی تھی وہ بھی خون کی صورت اختیار کر دی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر نکسیر کی وبا آئی تھی، ہر جگہ خون ہی خون. اور پھر ان کے رجوع کرنے اور درخواست پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹلا اور پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کے انتقام کا وقت آ گیا. اب ان پر ایسا عذاب آنا تھا کہ جو ان کے آخری عذاب جسے کہہ سکتے ہیں. اور وہ عذاب جب آیا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ لوگ مجرم ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ سنی. آیا مطلب ہے کہ عذاب اور عافیت کے یہ وقفے اکٹھے اکٹھے چل رہے تھے. عذاب آیا، پھر عافیت، پھر عذاب، پھر عافیت. کچھ لوگوں نے اس کی ڈیوریشن بھی لکھی ہے کہ ایک ہفتے کا تھا، کچھ نے 1 ماہ کا لکھا، لیکن اس کے بارے میں نہ تو ہم تصدیق کے لیے کوئی پکی بات ملتی ہے نہ تردید کے لیے. تو ویسے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ اس بات پر کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں واپس بھیج دیں گے، وطن سے جانے دیں گے کہیں پر. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بات کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی 40 سال تک بات نہ سنی. پھر اس کے بعد ان پر عذاب آنے شروع ہوئے. تو خود سوچیں، اتنی لمبی مہلت، اتنی لمبی ڈیل، اس کے بعد بھی انہوں نے تکبر اختیار کیا اور مجرم کے مجرم ہی رہے. پھر فلما وقع علیہم الرجز، پھر کیا ہوا کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے پکارنے کا کہتے تھے، لیکن پھر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے. بنی اسرائیل کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے سے انکار ہمیشہ کر دیا. فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہٹا دیتے ان سے عذاب تو پھر وہ اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے. تو ہمارے لیے اس سے 2 سے 3 آیات کے اندر لرننگ پوائنٹس کیا ہیں؟ ہم اپنے کتنے وعدوں کو توڑتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے یہ چیز مل جائے گی تو میں ایسا ضرور کروں گی. وہ چیز مل جاتی ہے، اس سے بہتر مل جاتی ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. پھر اسی طرح ہم نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو ایک ماننے کا، اس کو رب ماننے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہم بھی اللہ کے بہت سے وعدوں کو توڑتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اچھے اور پکے مسلمان نہیں بنتے. تو ہمارے اوپر بھی دیکھیں نا کس کس طرح کے عذاب آئے ہوئے ہیں، کیسی کیسی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں. ہر چیز ہے پاس، یہ بھی پریشان ہے، مایوس ہے. مایوسی بھی ایک عذاب ہے، غم بھی ایک عذاب ہے، دکھ بھی ایک عذاب ہے. رشتوں کے اندر محبت کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عذاب ہے. آپس کے اندر سے بھائی چارہ ختم ہو جانا یہ بھی ایک عذاب ہے. ایک دوسرے کو لان تان کرنا، تنقید کرنا یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا. ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا یہ بھی ایک عذاب ہے. پہلے وقتوں کے اندر کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا تھا، کوئی کسی کے اگینسٹ نہیں ہوتا تھا، محبت کے ساتھ سب کو ایک لوگ بات سمجھتے تھے، بات سمجھائی جاتی تھی. لیکن اب ہر انسان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں کرنی آتی، بات کرنے کا انداز نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا انداز نہیں ہے، سکون نہیں ہے، رشتوں کے اندر محبت اور بھائی چارہ نہیں ہے. غلط فہمی پہلے پیدا ہو جاتی ہے، محبت ہونے سے پہلے ہی بہت جلدی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب عذاب ہی ہیں. سکون ختم ہو رہا ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے. ہمیں بات کرنی چاہیے تھی اللہ اور اس کے رسول کی،
ہماری باتوں کے اندر باتیں کیا رہ گئی ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہا، ہماری سوچ کے اندر لوگوں کی سوچیں رہ گئی ہیں، ہر انسان کے بارے میں سوچتے رہنا اور دوسروں کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتے رہنا، رشتے توڑنا، رشتوں کے اندر سے محبت ختم ہو جانا، رزق کے اندر سے برکت کا ختم ہو جانا، نمازوں کے اندر سے خشوع کا ختم ہو جانا، عبادات کے اندر سے، تو یہ سب کے سب عذاب بھی تو ہوتے ہیں۔ ایک انسان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مایوس ہے، تو یہ کس قسم کی آزمائش ہے، زحمت ہے۔ اس لیے اگر آپ کی اداسی آپ کو مزید اداس کرتی ہے، مایوس کر دیتی ہے اور آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ لیکن اگر آپ کی اداسی آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، مزید اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتی ہے، اللہ آپ کے آنسو بہتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے، وہ آپ کی اداسی آپ کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے اپنے زندگی کے اندر جو ہمارے زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب آئے ہوئے ہیں نا، ان کو تلاش کرتے رہنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی سے ان تمام مشکلات کو ختم کر دے، ہمیں تھوڑا دے لیکن برکت والا دے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجم، پھر جب انہوں نے بات نہ مانی ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور سمندر کا واقعہ پورا ڈیٹیل سے آپ کو پتہ ہے، مختلف مقامات پر قرآن میں بتایا گیا، انشاءاللہ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو تفصیلی سیکھیں گے۔ ابھی یہی ہے کہ ان کو پھر آخری عذاب دیا گیا اور پھر وہ سارے غرق ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ غافل تھے، غافل ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا نا پیچھے کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو وعدے کیے گئے تھے، ایک وعدہ تھا ہلاکت کا اور ایک وعدہ تھا ملک کی وراثت اور خلافت کا، ایک ان کی ہلاکت کا وعدہ اور ایک ملک کی وراثت مل جانا۔ تو پہلا وعدہ پورا ہونے کے بعد جیسے وہ غرق ہوئے تو اللہ نے دوسرے وعدے کی تکمیل کا بیان بھی شروع کر دیا۔ یہاں مبارک سرزمین سے شام کی سرزمین مراد ہے، اور یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کے دور میں پورا ہوا تھا، جب انہوں نے عمالقہ سے جہاد کر کے بعض علاقے اپنے قبضے میں لے لیے، مگر پورا ملک شام داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قبضے میں آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا تھا، اور ایک مدت کے بعد بنایا تھا، اور ان کے صبر کے بعد اس وجہ سے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ مشرقوں کی اور زیادہ مغربوں کی بات کی گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سرزمین شام کے تمام مشرقی اور مغربی علاقوں پر ان کی حکومت ہوگی۔ اب کیونکہ ہر روز زمین کے ہر حصے میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا وقت اور جگہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے بعض اہل علم نے مصر اور شام دونوں اس سے مراد لیے، اور بعض نے صرف اس سے مصر ہی مراد لیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل مدتوں مصر پر حکمران رہے۔ خیر واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کی وراثت دی اور ان کے لیے وہ جگہ بابرکت بھی بنائی۔ بارکنا فیہا سے مراد مصر اور شام کے اندر نہایت زرخیز زمین کا ہونا اور اس کا آباد ہونا مراد ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات پوری کی جو اس نے کی تھی۔ حسنہ بہترین اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی بہترین اور بلائی سے مراد کیا ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے
اور پھر سرزمین کی وراثت تمہیں دیں گے. تو اللہ نے اس بلائی کے وعدے کو پورا کیا. اور بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا باعث اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ واقعی جو صبر کا پھل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کیا جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان صبر کرے، برداشت تو کرے نا. اللہ جو انتظار کرواتے ہیں کوئی بھی نعمت دینے سے پہلے، تو وہ نعمت تک پہنچنے میں ہمارا صبر چیک ہوتا ہے. جس کا صبر جتنا پیارا ہوگا اس کو انعام اتنا خوبصورت ملے گا. ہو سکتا ہے کوانٹٹی سب کی سیم ہو، برکت میں فرق آ جائے. جو شخص اتاولا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور انتظار کرنے میں ہیلے بہانے کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو صبر ہے اس کے بعد اس کو پھل ملتا ہے، اس کے صبر کا پھل. وہ اپنے صبر کے پھل کو خود برانڈڈ لینے کی بجائے لوکل کر لیتا ہے، عام سا بنا دیتا ہے. اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو صبر کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو پھل کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی. جو جتنا بہتر صبر کرے گا اس کی کوالٹی بھی اتنی اچھی ہوگی. اس لیے ہمیں زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہترین صبر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بار بار صبر کی تلقین ہم پڑھے ہیں. جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد بھی یہ کہا ربنا افرغ علینا صبرا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا، جب انہوں نے فرعون نے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کیا، ان کے بچوں کو مارنا شروع کیا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے صبر مانگو. اور پھر لاسٹ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب جواب دیا اور کہا کہ یہ جو سب کچھ تمہیں مل رہا ہے نا، یہ تمہیں صبر کی وجہ سے مل رہا ہے. تو ہمارے لیے اہم ٹاپک ہے صبر. صبر کیا ہے؟ صبر کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دنیا کے اندر کیا فائدے ہیں؟ آخرت کے اندر کیا فائدے ہیں؟ دینی فوائد کیا ہیں؟ دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ انسان کے ذہنی فوائد کیا ہیں؟ انسان کی جسمانی فوائد کیا ہیں؟ اس پہ سوچئے. ہر انسان کو پتہ ہے نا. تو جب صبر کر لیتا ہے انسان، چپ ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، زیادہ الجھتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے. صبر کس کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ صرف لوگوں کی باتوں پہ ہی صبر نہیں کرنا ہوتا، اپنی خواہشات پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. مثلا ایک کام ہے آپ کا کرنے کو دل کر رہا ہے، نفس ہے نا، نفس کے ہاتھوں انسان کا نفس اس کو موٹیویٹ کرتا ہے برائی کی طرف، اور آپ کے اندر برداشت نہیں رہی، اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ ان چیزوں کی طرف. لیکن جب آپ رک جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا صبر. آپ رکے رہے، آپ آگے نہیں بڑھے، آپ نے اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی خواہش پوری کریں گے تو آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. اور آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دیا. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور جتنی کوشش، جتنا مشکل ہوگا اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، اللہ کو اتنا ہی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتے ہیں، اللہ انسان کی ہمت چیک کرتے ہیں. تو جتنی ایفرٹ کریں گے پھر اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی اتنا ہی لکھا جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے، بعض اوقات انسان حرام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے قدم، انسان کے قدم بعض اوقات حرام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو چیز میرے لیے جائز نہیں ہے پر میری خواہش بن گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ضمیر کی طرف سے اس کو آواز آتی ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کی بات نہیں مانتا،
صبر کرتا ہے، پھر اللہ اسی چیز کو اس کے لیے حلال بنا دیتے. تو کتنی خوبصورت نعمت ہے نا اللہ کی. جب آپ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ آپ کی مانتے ہیں. اس لیے ہمیں حرام سے بچنے پہ صبر کرنا ہے، ہمیں ناجائز مال کھانے پر صبر کرنا ہے، ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے پہ صبر کرنا ہے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. کوئی ہمارا حق کھا جاتا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. کتنی چیزیں ہیں جس پہ صبر کرنا ہے. ہماری بات پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ رہا، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صبر کرنا ہے. جتنا پیارا صبر ہوگا، شکووں سے بالکل دور، شکووں سے پاک صبر ہوگا، انعام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا. تو بنی اسرائیل کو صبر کی وجہ سے وراثت مل رہی ہے. تو خود سوچیں، آج اگر ہم پر زمین تنگ ہے، ہم تنہا کھڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ارد گرد پر جس کو ہم سنا سکیں، جس کو ہم اپنی کہانی بتا سکیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ تو ہے، قرآن تو ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، قرآن آپ کو سن رہا ہے، قرآن آپ کی سٹوری بیان کرتا ہے. اپنے آپ کو تلاش کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر اپنا انعام بھی دیکھیں. اس کے برعکس جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، جس نے برا سلوک کیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، جس بات میں اس کو اپنے آپ پر بڑا غرور تھا، تکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. جو وہ بناتا تھا اور اس کی قوم بلند عمارتیں، بلند بلند مکانات، اسی پہ تو ان کو غرور تھا، تکبر تھا، اپنی بادشاہت پر، اپنی حکومت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کیا اور ان کی قوم والوں کو بھی غرق کر دیا، اور پھر ان کا نام اس ہستی سے مٹا دیا. اور فرعون کو آج عبرت کا نشانہ بنایا کہ اس کی جو باڈی ہے وہ زمین قبول ہی نہیں کرتی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو ایک عبرت کا نشانہ بنایا، اور آخرت کے اندر بھی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی کی زندگی کا فرعون نہیں بننا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح صبر کرنا ہے. اگر کوئی ہماری زندگی میں فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری زندگی میں فیصلے بڑے تلخ کر رہے ہیں، ہمیں ظلم برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، تو ہمیں مظلوم ہو کر شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے صبر مانگنا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں اللہ کی رحمت ساتھ شامل ہو جائے نا، انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے انتظار کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا. اور پھر صبر کرنے کے بعد امید نہیں بندوں سے باندھی جاتی. صبر اس چیز کا نام ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ کوشش کریں، رک جائیں، ایفرٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے امید لگائیں، بندوں سے کچھ نہ لگائیں. اگر بندوں سے لگا لی تو پھر ٹوٹ جائیں گے. امید کس سے لگائی؟ بندوں سے نہیں، اللہ سے. بنی اسرائیل کو وراثت کس نے دی؟ کیا فرعون نے وراثت دی؟ کیا اس نے ایمان لایا؟ کیا وہ جھک گیا؟ بالکل، وہ تو آخری دم تک تکبر کے اندر تھا. کس نے ان کی بات سنی؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وراثت عطا کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہماری زندگی کے طوفانوں کو تھما دے. تھم جائیں سب کے سب طوفان. ہمارے اندر جو جلد بازی کا طوفان ہوتا ہے، ہمارے اندر جو دکھوں کا طوفان ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہٹ درمی کا اور بہت سے معاملات ہماری زندگی کے اندر چل رہے ہیں، ہر انسان کی الگ الگ سٹوری ہے. اللہ ہم سب کو بہترین اور خوبصورت صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور پھر
اس کے ساتھ ساتھ ہم موت کی دعا بھی کر سکتے ہیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے انبیاء باقی بھی تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بہترین جو دعا تھی وہ یہ کی کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو. ٹھیک ہے، تو صبر، ثابت قدمی اور اللہ سے اپنے بہترین انجام کی دعا ضرور کرنی چاہیے. تو آج کی آیات سے کیا لرن کیا ہم نے، کیا سیکھا؟ بہترین جو سب سے اہم پوائنٹس اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں، کیا وہ ہمارے دلوں تک بات گئی، پہنچی؟ جو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی لائف چاہیے ایک سٹوری ہوتی ہے، اس کی لائف میں کہیں نہ کہیں تکبر ضرور پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ تکبر کرے، تو پھر اس تکبر کی وجہ سے عذاب بھی وہ اس کو دیتے ہیں. آگے سوچتے ہیں کہ مایوس غم بچنا ہے، چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر سفر تک کا سفر، اور پھر سفر تک وہ کر لیتا ہے، پھر سفر کے مطابق اس کو ملتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی لائف میں یہ اسٹیپس ضرور آتے ہیں. پھر وہ ہمارے پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو انعام تک کرتے ہیں یا سفر کتنا اچھا کرتے ہیں، کیسا انعام ہم آنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ پوائنٹ وہ یہ کہ کتاب کے نا پازیٹیو افیکٹس میں نے نوٹ کیے ہیں. یہ کتاب جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نازی ہے، بے شک کی بھی، لیکن اس کے آیات میں پازیٹیو افیکٹس ہیں کہ جیسے عذاب کو تو ایک جگہ پہ نشانی بھی کہا گیا کہ عذاب جو ہے یہ نشانیوں کے طور پر ان کو یہ کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سمجھ جائے اور مان جائے. دوسرے نمبر پہ عذاب جب آتا ہے چاہے وہ کوئی چھوٹی صورت میں ہو تو وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں. اور دوسرے نمبر پہ عذاب کی وجہ سے جب ہمارے سامنے ایک نشانی آ جاتی ہے، اگر ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ پازیٹیو کرتی ہے. پھر ایمان کا عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے ایمان کریں گے. تو ان آیات میں عذاب کے جو پازیٹیو افیکٹس تھے وہ سامنے آئے ہیں. اور آج آج کل جب بھی میں لیکچر سنتی ہوں تو مجھے ہر لیکچر میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ دعا مانگنی ہے ہر کام میں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ یہ اللہ ہم سے مدد دیں، یہ کام کرنا ہے میری مدد کریں. آج کل مجھے ہر لیکچر میں بس یہی ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ دعا مانگنی.
جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے نا. دیکھیے نا، صبر کے لیے بھی تم نے دعا کی نا، تو دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو واقعی دعا ہمیں ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے نا اللہ سے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. مثلا ہمیں اپنے احساسات کو مینٹین رکھنا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس احساس کو مینیج کر لے، منظم کر دے، میرے تو بس میں نہیں ہے. تو یہ اللہ کے ثبوت، مطلب سمجھیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے. سب کچھ اس کے توکل پہ چھوڑ کر کہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے بہترین فیصلے کر دے. ہم تو بڑے لاچار اور بے بس ہیں. اللہ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے. انسان، میں بھی کل یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں اتنی زیادہ مانگتے، تو اچانک سے یہ حدیث یاد آئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سے لوگ اس بات کی دعا کریں گے کہ کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں آج اس کا اجر ملتا. تو ہم تو دعائیں نہیں مانگتے. مثلا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اللہ سے دعائیں مانگنے کا. ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہو جائے گا کام. تو ہمیں تو اللہ سے مانگنی چاہیے. نہیں پوری ہوتی تو پھر تو خوشی کی بات ہے، قیامت کے دن ہمیں وہ اجر مل جائے گا اور ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی تو ان دعاؤں کی وجہ سے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اس لیے ہر وقت اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یعنی چھوٹی سی تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے بھی، کب کا پین گم ہو جاتا ہے، اللہ میرا پین مل جائے، میری فلاں چیز گم گئی ہے، اللہ وہ مل جائے. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا، تو یہ بڑی ایک اچھی پازیٹیو اس کی بڑے رسپانس ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر کبھی دنیا میں وہ چیز نہ بھی ملے تو آخرت میں اس کا کتنا اجر ہے. تو قیامت کے دن جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے اور کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار بار صبر کا کہا جا رہا ہے نا، پچھلی آیات میں بھی اور یہاں بھی. تو صبر کو دیکھ لی تھی نا، اس کے روٹ ورڈز اور اس طرح کے جو باقی لفظ ہوتے ہیں انہی روٹ ورڈز پہ. تو ان میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ باندھ دینا، اونٹ کو باندھ دینا، اور یعنی کہ خلاف شرع کام کرنے سے رکنا، اس کا یہ مفہوم تھا صبر کرنے کا، خلاف شرع کام کرنے سے رکنا. ویسے تو ہم یہی اسی کانٹیکسٹ میں اس کو لے رہے ہیں نا کہ مصیبت یا پریشانی میں ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور اس طرح پریشان نہیں ہونا، ٹینس نہیں ہونا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خلاف شرع کام کرنے سے رکنا. اور دوسرا نا، یہاں پہ دعا کا بہت ذکر تھا، تو ہم میں سے نا جو بھی یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری مانگی گئی دعائیں تھی یہ والی کہ یا اللہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں توفیق دے، یہ سب کچھ. اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ بھی لوگ پڑھے تھے تو ہم ان کے ساتھ جاتے تھے نا، وہ قرآن کی تفسیر پڑھنے جاتے تھے. گرمیوں سردیوں میں پیدل چل کے جانا، اور کافی دور تھا جہاں پہ پڑھنے جاتے تھے. پھر سیکنڈ ٹائم جانا، دھوپ اتنی ہونی، کبھی سردی ہونی، کبھی مطلب بارش ہوئی، اس طرح وہ ساری چیزیں. تو ان کے لیے کتنا مشکل تھا وہ سب کرنا نا، جانا اٹھنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اٹھ کے منہ دھویا اور بس ہم کیا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں آرام سے، ہمارے کمرے میں یعنی بستر سے بھی اٹھنا پڑتا، بستر میں بیٹھ کے ہینڈ فری لائے اور سننا شروع کر دیا، وہیں پہ دل کیا تو لکھ لیا، نہیں تو سلائڈس میں چل گیا. تو ہمارے لیے بہت آسان کر دیے گئے، یعنی ہماری دعائیں اتنی اچھی طرح قبول ہوئی ہیں کہ جیسے واقعی معجزے نہیں ہوتے ان ایکسپیکٹڈ، کہ ایک تو ہمیں دعائیں جلدی قبول بھی ہوگی، یعنی ابھی ہماری ایج ہے نا سیکھنے کی، تو ابھی ہماری دعائیں قبول ہوگی اور ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن کیا ہوا، ہم نے وہ جو صبر تھا وہ نہیں کیا. اس پہ صبر کیا تھا، خلاف شرع کام کرنے سے رکنا. ہم قرآن کو روزانہ صبح سن رہے ہیں، روزانہ سن رہے ہیں، بہت کام ہوتا ہے چھٹی کریں، کبھی ہو جائے تو پھر ہم ریکارڈنگ سنتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ. لیکن ہم ان خلاف شرع کام سے رک رہے ہیں، ہم شریعت کی مخالفت میں جا رہے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم ابھی سنا ہے نا ہم نے سارا لیکچر، پورا دن اس پہ عمل نہیں کرنا، کل سنا پھر عمل نہیں کرنا، پرسوں سنا پھر عمل نہیں کرنا. ہمارے نزدیک صرف 5 نمازیں اور قرآن کلاسز لینا رہ گیا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈپریشن میں ہیں یا ہم لوگ پریشان ہیں یا مایوس ہیں. مایوس تو خود بخود ہوں گے نا جب سن کے عمل ہی نہیں کر رہے. اور جب اتنا عرصہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ایمان نہیں لائے،
پھر کیا ہوا تھا، ان کے عذاب آئے تھے. ان کے عذاب بہت طرح کے تھے. ہمارے پاس روزانہ ہدایت آ رہی ہے، اور جب ہم روزانہ اس کو جھٹلاتے ہیں نا، پھر ایک دن آتا ہے، چاہے وہ ہفتے بعد آ جائے، کسی کا مہینے بعد آ جائے، تو جب وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کیونکہ ہم قرآن سن تو رہے ہوتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس کو روزانہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر قرآن ہمیں چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش انشاءاللہ سے آج سے یہی کرنی ہے کہ ایک آیت بھی اگر سن لیا نا، یا جتنی بھی آیات سن لیا ان میں سے کسی ایک پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور قرآن جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رک جانا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیر. جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.